دنیا کا کوئی انسان اسے حرام نہیں کر سکتا۔ بے شک حق ہے۔ اور سرکار جسے حرام فرما دے کوئی اسے حلال نہیں کر سکتا۔ بے شک حق ہے۔ اس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن اس لیے چنا کہ آج میری گفتگو کا عنوان ہے اختیارات مصطفیٰ۔ چونکہ بھوکنے والے روز بروز بھیس بدل بدل کر آ رہے ہیں، بے شک، اس لیے ضروری یہ ہے کہ سنیوں کے سینے میں عشق رسول جتنا ہو سکے بے شک، ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ میں نے بھی اس لیے آج اسی آیت کو موضوع سخن بنایا۔ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جہاں پانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ لائٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسا مولانا بہرائچ سے بلا لیا مولانا اسرار نے، کی آواز ہی نہیں نکل رہی۔ اب چونکہ لوگ چیخنے اور چلانے والی تقریر ہی پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں کمال، ہمارے ممبر پر علماء ہیں، یہ جانتے ہیں چیخنے چلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی بھی کی جائیں جو لوگوں کے دل پر نقش ہو، صبح اٹھ کے جائیں تو کم سے کم ذہن میں کچھ باتیں محفوظ رہیں۔ جی، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ کو اس میں لذت نہیں آئے گی اور آپ چاہتے ہیں لذت۔ زبان اتنی بڑھ چکی ہے کہ اگر نمک تیز نہ ہوا تو مزہ آتا نہیں ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں جہاں بانی، مسکرا کے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، حضرت تو بہت ہے لیکن اعلیٰ حضرت ایک ہی۔ جب کوئی اعلیٰ حضرت کہتا ہے تو ذہن فوراً بریلی جاتا ہے، اور ان کا کلام سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنگلوں میں پڑھا جائے تو پیڑ جھومنے لگے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں۔ اور فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بولو مچل کے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور جب اپنے نبی کی تعریف بیان کرنے پر آتے ہیں تو میرے امام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، دونوں عالم سے دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔
میرا نبی وہ نبی ہے کہ وہ عطا کرے جسے جو چاہے عطا کرے. ہاں نبی کے در سے جس کو عزت ملے سبحان اللہ اس زمانے میں کوئی صدیق اکبر بن کے چمکے, کوئی عمر فاروق بن کے چمکے, کوئی عثمان غنی بن کے چمکے, کوئی مولا علی بن کے چمکے, کوئی امام حسین حسن و حسین بن کے چمکے. عزیزان ملت زمانہ بڑھتا جائے, عزیزان ملت تو کوئی غریب نواز بن کے چمکے, تو کوئی غوث اعظم بن کے چمکے, تو کوئی مخدوم سمنا بن کے چمکے, تو کوئی وارث دیوا بن کے چمکے, تو کوئی صابر کلیری بن کے چمکے. اس لیے کہ انہیں عزت مصطفیٰ کے در سے ملا کرتی ہے, اور جسے مصطفیٰ کے در سے عزت مل جائے, کوئی زمانے کا اعلیٰ حضرت بن کے چمکے, کوئی مفتی اعظم بن کے چمکے, کوئی تاج الشریعہ بن کے چمکے, اور آگے بڑھتے جاؤ کوئی قائد ملت بن کے چمکے, کوئی زمانے میں گلزار ملت بن کے چمکے. اور آگے بڑھو عزیزان ملت, مصطفیٰ کی وہ ذات ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں آیا, وہ زمانے میں افضل و اعلیٰ بن کے چمکا, جسے زمانہ نہیں پہچانتا تھا, لیکن جب سر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا تو سنو کوئی سلمان ازہری بن کے چمکا. کوئی نہیں جانتا تھا لیکن مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے تو مصطفیٰ جان رحمت کے در سے وہ عزت عطا ہو گئی, وہ عزت مل گئی کہ زمانے نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے پہچان لیا. جو جانتا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ نام سے جانا کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عزت ملتی ہے تو مصطفیٰ کے در سے ملا کرتی ہے, شہرت ملتی ہے تو مصطفیٰ کے در سے ملا کرتی ہے, دولت ملتی ہے تو مصطفیٰ کے در سے ملا کرتی ہے. جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, کلام تاج الشریعہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. اور صرف اتنا ہی نہیں, آؤ روایتوں کی طرف چلتے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے, سبحان اللہ, مچل کے بولو سبحان اللہ. سبحان وہ اللہ. مقدس صحابی ہیں کہ جن سے 4000 سے زائد احادیث کریمہ مروی ہے. عزیزان ملت, یہ حضرت سیدنا ابو بکر, حضرت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں, نبی کے غلام بن جاتے ہیں, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں لے لیتے ہیں, سچے عاشق وفادار ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کی والدہ ہیں جو سرکار کا کلمہ نہیں پڑھتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں میری ماں تو بھی نبی کا کلمہ پڑھ لے, اس لیے کہ وہ کلمہ ہے جو تجھے جنت کی طرف لے جائے گا, سبحان اللہ, کلمہ ہے جو تجھے جہنم سے بچائے گا. سبحان اللہ. نبی کا کلمہ پڑھ لے, نبی کی خادمہ بن جا, غلام بن جا. اللہ اکبر. لیکن آپ کی والدہ آپ کی باتوں کو سن کر انسنی کر دے رہی ہیں. حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے. اب کیا کرتے؟ ایک دن خیال آتا ہے کہ یہ میری ماں ہے جو کلمہ نہیں پڑھ رہی ہے. کل جب قیامت قائم ہوگی, میزان لگایا جائے گا, تو اس وقت جب میرے اعمال کو ترازو پر رکھا جائے گا, عشق رسالت کی بنیاد پر فیصلہ یہ ہوگا. آج چوگڑوا اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت میں جانا چاہتا ہے, لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, عشق دیکھو, عشق رسالت دیکھو. عرض کرتے ہیں کہ جب اعمال میزان پر رکھے جائیں گے تو آپ کو اپنے عمل پر فخر نہیں ہے بلکہ اس کے رسالت پر فخر ہے. آپ عرض کرتے ہیں کہ جب میزان قائم کیا جائے, فرماتے جب میزان قائم کیا جائے گا اس وقت جب میرے اعمال کو میزان پہ رکھا جائے گا تو فیصلہ یہ ہوگا اس کی رسالت کی بنیاد پر کہ اے فرشتوں ابو ہریرہ کو سوئے جنت لے جاؤ اور لے جا کے جنت میں داخل کر دو. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. خیال یہ آتا ہے جب میری ماں کے اعمال
اعمال رکھے جائیں گے۔ اے نوجوانوں، حضرت ابو ہریرہ سے درس حاصل کرو۔ آج اگر معاشرے پر گفتگو کی جائے، حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ماں باپ کی عزت ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھائی ہے، ماں باپ کی قدر ہمیں ہمارے اسلاف سے ملا ہے، لیکن نوجوان کیا ہے، آج کہا رہے ہیں ماں باپ، بڑھاپے میں ہے ماں باپ، دوائیوں کے لیے نوجوان کے پاس پیسے نہیں ہیں، مارکیٹوں میں بیٹھ کر اور ہوٹل پہ چائے بازی کے لیے نوجوان کے پاس پیسے ہیں، لیکن اگر باپ بڑھاپے کو پہنچ کر دوائی کہہ دے تو بیٹا یہی جواب دیتا ہے، روزانہ دوا لالا کے تک چکا ہوں۔ اے میرے عزیزوں سنو، ماں باپ ایسی نعمت ہے تمہارے لیے جو دنیا میں تمہیں نہیں مل سکتی۔ اس سے بڑی نعمت اللہ نے وہ نعمت ماں باپ کی شکل میں تمہیں عطا فرمائی ہے۔ ماں کا مقام و مرتبہ دیکھو، اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت رکھی ہے۔ نوجوانوں، باپ کو جنت کا دروازہ بتایا گیا ہے، لہذا میرے عزیزوں اگر ماں باپ کو پاؤ بڑھاپے میں تو اپنے ماں باپ کی قدر، ان کی عزت، ان کی خدمت اس طرح کرو کہ ماں باپ راضی ہو کے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریں تمہارے لیے کہ اے مولا میں اپنے بچوں سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ جس سے ماں راضی ہو جائے گی اس کا خدا راضی ہو جائے گا، اس کا رسول۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہیں کہ جب یہ میزان اس پر جب میری ماں کے اعمال رکھے جائیں گے تو فیصلہ یہ ہوگا رب کی جانب سے کہ اے فرشتوں، ابو ہریرہ کی والدہ کو جہنم میں لے جا کے داخل کر دو۔ آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے، رونے لگے اور خیال کرتے ہیں کہ وہ ماں جس نے 9 مہینے مجھے اپنے شکم میں رکھا ہے، وہ ماں جس نے تعصیتیں برداشت کی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، مصیبتیں جھیلی ہیں، وہ ماں جس نے مجھے پالا ہے، جو اپنے سینے پہ سلا کے میرے استنجے میں سوئی ہے، جس نے اپنے جسم کا قطرہ دودھ کی شکل میں مجھے دیا ہے، اس طرح میری پرورش کی ہے۔ آج وہ ماں جب جہنم کی طرف جائے گی، یہ ابو ہریرہ کیسے برداشت کر سکے گا کہ خود تو جنت میں جائے، ماں جہنم میں جائے۔ عزیزان ملت، یہ اٹنگ پائجامہ والا ہوتا تو سوچتا اب چلو اللہ کی بارگاہ میں، چلو مسجد میں اللہ اللہ کیا جائے، لیکن نہیں، حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، نبی کے وفادار غلام ہیں، سچے عاشق ہیں۔ عزیزان ملت، خیال آتا ہے، پھر سوچتے ہیں چلو بارگاہ مصطفیٰ میں، اس لیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ سے سب ملے گی۔ ہاں، عزت بھی وہاں سے ملے گی، دولت بھی وہاں سے ملے گی، جنت بھی وہاں سے ملے گی، ایمان کی دولت بھی مصطفیٰ کے قدموں سے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیں اور نہ جا کے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مائک کی آواز بہت تیز ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ذرا مچل کے بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہیں چلو بارگاہ مصطفیٰ میں، اس لیے کہ حل وہی ہوگا، مسئلہ وہی حل ہوگا، اس کا جو ہے معاملہ وہی کیا جائے گا۔ بارگاہ رسالت میں حضرت ابو ہریرہ پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں حضرت ابو ہریرہ پہنچے ہیں، دیکھا سرکار کو، جیسے سامنے نبوت والا چہرہ آیا، حضرت ابو ہریرہ کے آنکھوں میں پھر آنسوؤں کے قطرات جاری ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کو روتا ہوا جب سرکار نے دیکھا، سبحان اللہ، سرکار کیسے اپنے غلام کو روتا ہوا دیکھ سکتے تھے؟ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ اتنا
سنتے ہیں ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں میرے آقا آج اس خیال نے آپ کے اس غلام کو رلا دیا ہے کہ میں تو آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، آپ کا وفادار غلام بن گیا ہوں۔ یا رسول اللہ کل قیامت قائم ہوگا اور قیامت کے دن میزان لگایا جائے گا، میزان پر اعمال وزن کیے جائیں گے۔ میرے آقا میری ماں ہے جو آج بھی میرا کہنا نہیں مانتی، میں نے بارہا کہا اے میری ماں نبی کا کلمہ پڑھ لے، نبی کے وفادار غلام بن جا۔ ایک بات اور یہی آپ کو روکنا چاہوں گا، آج ہمارا عالم جب اپنے والدہ یا اپنے والد سے یہ کہتا ہے اے ماں چھوڑ دے اپنے مائکے کو، اس لیے کہ وہ نبی کے وفادار نہیں ہے، نبی کے غدار ہے، وہاں جانے سے جہنم ملے گی، وہاں جانے سے جہنم کے راستے پر جاؤ گی۔ تو ماں کہتی ہوئی یہ نظر آتی ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری ماں ہے، ہمارے باپ ہیں، میں کہتا ہوں جہاں سے لوگ مرتد ہوتے ہیں وہیں سے رشتہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ ہمارا غیروں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جو سچا غلام ہوگا وہ یہی کہے گا، جو نبی کا غلام ہے وہی میری ماں خاتمہ، جو نبی کی سچی وفادار خاتمہ اور غلام ہے وہی میرے ماں، وہی میرے بھائی، وہی میرے باپ ہو سکتے ہیں، وہی میرے رشتہ دار ہو سکتے ہیں۔ وفادار مصطفیٰ میرے ہیں، غدار مصطفیٰ ہمارے نہیں ہو سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے بتایا کہ حضرت جب میں اپنے گھر میں اس بات کو کہتا ہوں کہ رشتہ داریاں چھوڑ دی جائیں اس لیے کہ اب وہ ہمارے نہیں رہے، ان جو نبی کا نہیں، میرے آقا تاج الشریعہ فرماتے ہیں جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں دوستو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ عزیزان ملت لوگوں نے بتایا جب اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو ہم یہ تنبیہ کرتے ہیں، یہ تاکید کرتے بتاتے ہیں تو وہ انکار کر دیتی ہے، وہ انکار کر دیتے ہیں۔ بات ماننے سے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اے میری ماں اگر تمہارے بچے عالم دین ہو گئے ہوں، حافظ قرآن ہو گئے ہوں اور تم سے دین کی بات بتائیں تو جو وہ بتائیں اسی پر تمہارا عمل ہونا چاہیے، اسی کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ جیسے تمہیں فکر تھی کہ میرا لال اچھا بنے، جیسے تمہیں فکر تھی کہ میرا لال کامیاب رہے، آج تیرے لال کو فکر ہو رہی ہے کہ میرے ماں باپ کو جنت ملے، جہنم سے میرے ماں باپ بچ جائیں۔ ہر لال یہی چاہے گا کہ میرے ماں باپ جہنم سے بچیں، انہیں جنت حاصل ہو، لہٰذا ان کی بات قبول کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرات ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کا غلام ہو گیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہوں، لیکن میری ماں ہے جو آج بھی انکار کر رہی ہے، میں نے بارہا سمجھایا ماننے سے انکار کر رہی ہے، وہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھ رہی ہے۔ اے میرے آقا اس خیال نے آج رلا دیا ہے کہ کل قیامت قائم ہوگی اور جب اعمال وزن کیے جائیں گے تو میرا فیصلہ تو یہ ہوگا کہ اس کے رسالت کی بنیاد پر ابو ہریرہ کو جنت میں داخل کیا جائے، لیکن میری ماں کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یا رسول اللہ وہ میری ماں ہے، اے میرے آقا اس نے 9 مہینے اپنے شکم میں مجھے رکھا ہے، یا رسول اللہ مجھے سینے پہ سلا کے استنجے میں سوئی ہے، وہ ماں جہنم میں جائے یہ ابو ہریرہ کیسے برداشت کر سکے گا؟ اے میرے آقا میں اپنی ماں کے لیے ایمان کی دولت مانگنے حاضر ہوا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنی ماں کے لیے ایمان کی دولت مانگنے آیا ہوں۔ میرے آقا کیسے نوازتے ہیں، سبحان اللہ، بول دو مچل کے سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آقا نے یہ نہ فرمایا اے میرے غلام ابو ہریرہ
کیا مانگ رہے ہو میرے پاس نہیں ہے، بلکہ نہیں، اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے سرکار نے اتنا سنا، دست نبوت بارگاہ مولا میں بلند فرما دیے۔ وہ ابو ہریرہ جو اب تک رو رہے تھے، جیسے دیکھا کہ دست نبوت بلند ہو گئے ہیں، ابو ہریرہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ بولو مجل سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ کیوں اجی کیوں؟ ابو ہریرہ تو نہ بھی کھر گئے ہیں نہ انہوں نے دیکھا ہے، مسکرانے لگے۔ وہ صحابی ہے، صحابی وہابی نہیں ہے جو شک کرے، ان کے پاس شک نہیں ہے، یقین ہے کہ دست نبوت بلند ہو گئے ہیں۔ اب تو میری ماں ایمان لائے گی، اب تو میری ماں ایمان لائے گی، دست نبوت اٹھ چکے ہیں۔ جیسے دیکھا آقا نے دست نبوت بارگاہ مولا میں بلند فرمایا، حضرت ابو ہریرہ مسکرانے لگے۔ جب حضرت ابو ہریرہ مسکرانے لگے عزیزان ملت، اور پھر حضرت ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ سے واپس ہوئے، دوڑتے ہوئے گھر کی طرف آئے، دیکھا دروازے پر پہنچے، دیکھا دروازہ بند ہے۔ آپ نے کھنڈی ہلائی، آواز دیا کون؟ کہا ماں میں تیرا پیارا لاڈلا، تیرا پیارا بیٹا ابو ہریرہ ہوں۔ اندر سے آواز آئی، بیٹا ابو ہریرہ ابھی دروازے پر ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ میں غسل کر رہی ہوں، سبحان اللہ، میں غسل کر رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میری ماں غسل کر رہی تھی، نہا رہی تھی، اور جو غسالہ نکل رہا تھا نالی کے ذریعے میں باہر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری ماں نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد اچھے لباس پہنے، خوشبو لگائی، اور دروازہ کھولا تو میری ماں کی زبان پر یہ کلمے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماں نے کہا بیٹا گواہ ہو جا، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، بیٹا کل حشر کے دن ضرورت پڑے تو گواہی دے دینا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتنا سننا تھا، میں الٹے قدم سرکار کی بارگاہ میں دوڑا، اور جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا عرض کیا یا رسول اللہ مبارک ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ مبارک ہو، میری ماں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میری ماں آپ کی خاتمہ ہو گئی ہے، اس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عزیزان ملت تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اس روایت سے یہ ثابت ہو گیا کہ بارگاہ مصطفیٰ سے سب کچھ ملتا ہے، نبی کو اختیار ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو تصرفات، اختیار و پاور والا بنایا ہے۔ ہاں اگر آپ دیکھیں گے معجزات نبی کے تو آپ جانیں گے میرے سرکار کی وہ ذات ہے جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کو کھلونا بنا لے، میرے نبی کی وہ ذات ہے کہ زمین پر رہ کر ضرورت پیش آئے تو چاند کے دو ٹکڑے کرا دے، جو ہے فرما دے، میرے نبی کی وہ ذات ہے کہ سورج ڈوب جائے مصطفیٰ چاہے تو اسے واپس بلا لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اختیار مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ یا رسول اللہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ آخری روایت میں آپ کے سامنے رکھوں پھر اپنی بات میں پوری کرتا ہوں۔ عزیزان ملت منقول ہے کہ ایک مرتبہ سرکار ایک سفر میں ہے، کیا سرکار ایک سفر میں ہے، یہ بانی اسلام ہے جو سفر فرما رہے ہیں، اور ان کا سفر مفاد کے لیے نہیں، یا صحابہ کا سفر مفاد کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ سفر کرتے تھے صحابہ جب سرکار کے ساتھ چلتے تھے تو دین مصطفیٰ کی بلندی کے لیے چلا کرتے تھے، پرچم اسلام کی بلندی کے لیے چلا کرتے تھے۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ اگر یہ مولانا اسرار کہہ دیں کسی کو کہ ویرپور جانا ہے
تو اپنا مفاد پہلے نکالے گا، میرا کیا فائدہ ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ دین کی بات تو بات میں ہے، یہ ہمارے اندر کمزوری ہمارے آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہے، ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت، صحابہ وہ تھے جو سرکار کی بارگاہ میں کل مال لا کے پیش کر دیتے تھے، یا رسول اللہ یہ آپ کا ہے، میں بھی آپ کا ہوں، یا رسول اللہ جتنا چاہے لے لیں، جو چاہے خرچ کریں، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے۔ لیکن آج حالات یہ ہے، یہ مسجد ہے، اس کی تعمیر کے سلسلے سے آج کی یہ محفل ہو رہی ہے، یہ مولانا اسرار بار بار اعلان کریں گے، لوگوں کے پاس ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، فلاں نے اتنا دیا ہم اتنا کیوں دے دیں؟ اجی اللہ نے تجھ پر کرم فرمایا کہ اللہ نے تجھے سب سے زیادہ دیا، مقابلے کی کیا بات ہے؟ گاؤں میں اگر چندہ رکھا گیا تو اس چندے میں مقابلہ کیوں ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو اللہ نے دیا ہے میں اس میں سے دوں گا، ہے کہ نہیں؟ چچا بات صحیح ہے نا؟ سچی بات ہے تو ذرا مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، جب اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو مقابلے والی بات نہ لایا کرو، تمہارا بھائی دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے، تو اپنے اعمال کے لیے خرچ کرے گا اور تو خرچ کرے گا تو یہ مسجد ہے، اس کے لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مسجد میں ایک اینٹ لگا دے، مسجد بنانے کے لیے اس میں کچھ آلات پیش کر دے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے گا۔ یہ مسجد ہے، تم اس لیے نہ دو اس میں، بلکہ اس لیے دو کہ اس کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا۔ اگر آپ کا یہ خیال رہا، یہ سوچ رہی، تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ ضرور اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار سفر میں، سرکار سفر میں ہے، صحابہ ساتھ ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، دیگر اجل صحابہ ساتھ ہیں۔ سرکار سفر فرما رہے ہیں، ذرا اختیارات مصطفیٰ کی ایک جھلک میں دکھاؤں گا اسی سے، اور بھی کچھ باتیں۔ یہ اٹنگ پیجامہ والے غیب سے بھی انکار کرتے ہیں، اختیارات سے بھی انکار کرتے ہیں، جہاں نبی کی عظمت کی بات آتی ہے وہاں ان کی تھوتنی بن جاتی ہے، اور جہاں نبی کی شان، نبی کی عزت میں تو توہین کی بات معاذ اللہ آتی ہے، وہاں یہ مسکرانے لگتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ غدار ہیں، اس لیے کہ اس وقت سرکار کے دور میں حضرت میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ دیکھتے تھے تو مسکرا اٹھتے تھے، اور ابو جہل دیکھتا تھا تو جل بھن جایا کرتا تھا۔ لہٰذا اے لوگوں، جب ایسے لوگوں کو دیکھو کہ سرکار کی عظمت و عزت کی بات سن کر اس کا چہرہ اداس ہو گیا ہے تو یہ سمجھ جاؤ یہ اپنا نہیں ہے بلکہ یہ ابو جہل کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے سرکار سفر فرما رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، دوران سفر جو زیادہ راہ تھا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں سب ختم ہو گئیں، تو صحابہ سرکار کی بارگاہ میں ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر جب قیام فرمایا سرکار نے تو صحابہ وہیں ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے قافلے کا، اب پانی نہیں ہے اور پیاس کی شدت ہے، یا رسول اللہ ہم پیاسے ہیں، ہماری سواریاں پیاسی ہیں۔ اے میرے آقا سواریاں بھی پیاسی ہیں اور وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ دیکھو یہ پہاڑ ہے، پہاڑی، کہا ہاں پہاڑی، کہا اس کے دوسری جانب چلے جاؤ، ایک حبشی غلام پانی کا مشکیزہ لیے جا رہا ہے۔ سرکار کا غیب دیکھو سبحان اللہ، سرکار کا غیب دیکھو۔ اور یہ بدبخت وہابی الزام لگاتا ہے کہ انہیں غیب نہیں معلوم تھا معاذ اللہ، بلکہ میرا ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے سرکار پہاڑ کے ایک
جانب رکھ کر پہاڑ کے دوسرے جانب کی باتیں جانتے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں۔ عزیزان ملت، ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ اس محفل میں بیٹھے ہیں، گاؤں کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، یہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، نہیں اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو غائب نہیں ہے۔ اور میرے سرکار کو اللہ نے وہ پاور، وہ طاقت اور وہ غیب عطا فرمایا تھا کہ میرے سرکار جہاں ہوتے آپ عرش اعظم کی بات، پوری کائنات کی بات جب سے دنیا قائم ہوئی اور ختم ہونے تک سارا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا، سب کچھ آقا جانتے تھے۔ نبی نے فرمایا اے میرے مقدس صحابہ دیکھو اس پہاڑی کے دوسرے جانب ایک حبشی غلام پانی کا مشکیزہ لیے جا رہا ہے، جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ عزیزان ملت، روایت گواہ ہے کہ اس کو لینے کے لیے حضرت عمر آگے بڑھے۔ جب حضرت عمر آگے بڑھے تو حضرت علی نے حضرت عمر کی کلائی پکڑی، روک لیا، عمر تم مت جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر کی طبیعت میں جلال ہے، عمر سے اگر آنے والے نے انکار کر دیا تو عمر تو وہیں فنش کر دیں گے، یہاں لانے کی ضرورت نہیں۔ جہاں انکار کیا کہ میں نہیں جانتا آپ کے آقا کو تو عمر کی تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی۔ حضرت علی نے روکا، عمر تم مت جاؤ، میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ علی کی طبیعت میں جمال تھا۔ حضرت علی آگے بڑھے۔ آپ کا بیان ہے کہ جب میں پہاڑ کے دوسری جانب پہنچا، دیکھا واقعی جیسے نبی نے فرمایا تھا کہ پہاڑی کے دوسری جانب ایک حبشی غلام پانی کا مشکیزہ لیے جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ٹھیک اسی طرح اونٹنی پر سوار ایک حبشی غلام پانی کا مشکیزہ لیے جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے آواز دیا، وہ حبشی غلام ٹھہر جا، رک جا، رک جا۔ جب حبشی غلام نے آواز پائی تو ٹھہر گیا۔ جب وہ ٹھہر گیا، قریب گیا میں، اور قریب جانے کے بعد میں نے فرمایا اے حبشی غلام دیکھ، چل تجھے میرے آقا نے بلایا ہے، امام الانبیاء نے بلایا ہے، نبی کونین نے بلایا ہے، سلطان دارین نے بلایا۔ حبشی غلام کہنے لگا کون امام الانبیاء ہیں، کون آپ کے آقا ہیں، کون آپ کے ماں ملجا؟ میں نہیں جانتا امام الانبیاء کون ہے، میں نہیں جانتا آپ کے آقا کون ہے، میں نہیں جانتا سید الانبیاء کون ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار کون ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں جب اس حبشی غلام نے اتنا کہا، حضرت علی نے کلائی کو پکڑا اور فرمایا دیکھ اگر تو راضی ہو کے جائے گا تب بھی تجھے لے جاؤں گا، اور نہ راضی ہوا تب بھی تجھے لے جاؤں گا، اس لیے کہ نبی کا فرمان یہ ہے کہ اس حبشی کو میرے پاس لے آ، میں تجھے بارگاہ مصطفیٰ تک لے جاؤں گا۔ حضرت علی نے اتنا کہا، اور جاتا بھی کیوں نہ، حضرت علی کی ذات کو دیکھو تو آپ کے بارے میں شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی حضرت علی کو۔ فرمایا تجھے چلنا ہوگا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا بلاوا ہے، تجھے لے جاؤں گا۔ الغرض حبشی غلام چلنے کے لیے راضی ہو گیا، اور راضی کیوں ہو گیا؟ اس کی مقدر کا ستارہ بلند ہونے والا ہے، چہرے نبوت سامنے ہونے والی ہے، اور چہرے نبوت دیکھ کر اس کے دل و ایمان دے، اس کے دل کی دنیا بدلنے والی ہے، اس کے ایمان کا اوز سریا پر پہنچنے والا ہے۔ عزیزان ملت، اس کے مقدر کا ستارہ بلند ہونے والا ہے۔ راضی ہو گیا، حضرت علی اسے لے کے چل دیتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں لائے۔ حبشی غلام کھڑا ہے، جب بارگاہ مصطفیٰ میں حبشی غلام پہنچا اور دیکھا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم چہرے نبوت چمک رہا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ حبشی غلام دیکھ میرے قافلے کا پانی ختم ہو گیا ہے، تیرے مسکیزے میں پانی ہے، تیرے تھیلے میں پانی ہے، تھوڑا سے پانی دے دے پر تیرا پانی کچھ ختم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، بولو بچل کے اجی کون ہے یہ کہے کہ اپنے بالٹی کا آدھا پانی مجھے دے دو، تمہارا پانی ختم نہیں ہوگا۔ اگر آج کے دور میں کوئی کہہ دے تو آپ کہو گے عجیب بیوقوف بنا رہا ہے، پانی بھی مجھ سے مانگ رہا ہے اور مجھ سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تیرا پانی بھی ختم نہیں ہوگا، یہ عجیب بیوقوف بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن نہیں
نہیں نہیں، وہ حبشی غلام حبشی کا تو ضرور تھا، لیکن آج بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ چکا ہے، خاموش کھڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ حبشی غلام تھوڑا سے پانی دے دے پر تیرا پانی کچھ ختم نہ ہوگا۔ حبشی غلام راضی ہو گیا۔ حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سے پانی دے دے۔ حبشی غلام جب راضی ہوا، اپنے مشکیزے کا منہ جیسے نیچے کیا پانی ڈالنے کے لیے، تو میرے آقا نے دست نبوت اس کے مشکیزے کے منہ پہ رکھ دیا۔ دست نبوت اس کے مشکیزے کے منہ پہ رکھ دیا، انگلیاں مشکیزے کے منہ پہ ہیں۔ اب کتنا پانی مشکیزے سے نکالا گیا؟ روایت بتا رہی ہے کہ تمام صحابہ نے پانی پی لیا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا، اور جتنے مشکیزے صحابہ کے پاس تھے، جتنے تھیلے تھے، سب بھر بھی لیے گئے۔ اور جب مشکیزہ سیدھا ہوا، جتنا پانی پہلے تھا اب بھی موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، اس لیے کہ جو صحابہ کے مشکیزے میں پانی آ رہا تھا وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ آقا کی انگلیوں کی کھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، وہ ذات ہے میرے آقا کی۔ تمام صحابہ شکم سیر ہو کے پانی پی لیتے ہیں، مشکیزہ بھی بھر لیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جانوروں کو بھی پانی پلا دیا گیا۔ جب تھیلا پھر سیدھا کیا گیا تو جتنا پانی پہلے تھا اب بھی موجود ہے۔ وہ حبشی غلام اتنا دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد حبشی غلام دنگ رہ گیا، خاموش کھڑا ہے۔ کس کی ہمت، کس کی مجال سرکار کے سامنے لب کشائی کرے، بول سکے، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت تو یوں فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے، کون بول سکتا؟ لیکن آقا خود فرماتے ہیں اے حبشی غلام مانگ جو چاہے مانگ لے، سبحان اللہ، مانگ جو چاہے مانگ لے۔ کیا فرمایا؟ مانگ جو چاہے مانگ لے۔ اجی آپ یہ کہہ سکتے ہیں مانگ جو چاہے مانگ لے، بہت زیادہ میں مانگوں گا تو آپ کے جیب میں روپیہ ہوگا تو دے دیں گے؟ اس وقت میں آپ سے اور اس کے علاوہ کوئی چیز مانگ لوں جو آپ کے پاس نہ ہو، دے پائیں گے؟ نہیں، وہی دے گا جس کے پاس ہوگا، وہی دے گا جس کے پاس ہوگا، اور جس کے پاس نہیں ہے کیا دے گا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں مانگ جو چاہے مانگ لے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالیات میں۔ آقا فرماتے ہیں حبشی خاموش کیوں ہے، مانگ جو چاہے مانگ لے۔ اس حبشی نے کیا مانگا؟ سبحان اللہ، اس نے بھی مانگا یا رسول اللہ نہ تاج کی ضرورت ہے، نہ تخت کی ضرورت ہے، نہ زمین کی ضرورت ہے، نہ جاگیر کی ضرورت ہے یا رسول اللہ، نہ دولت چاہیے نہ ثروت چاہیے یا رسول اللہ، نہ بادشاہی چاہیے نہ زمین و جاگیر چاہیے، بس ایک تمنا ہے میرے آقا، ایک خواہش ہے میرے آقا۔ فرماتے ہیں بول اپنی خواہش، حالانکہ مصطفیٰ تو سب جان رہے ہیں، فرماتے ہیں بول اپنی خواہش۔ کہا یا رسول اللہ میں کالا ہوں، بچل کے بولو میں کالا ہوں، مجھے گورا کر دو۔ بولو اجی نہیں سمجھ میں آئی بات؟ فرماتا عرض کرتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں یا رسول اللہ میں کالا ہوں مجھے گورا کر دو، میں سیاہ ہوں مجھے سفید بنا دو، یا رسول اللہ میں بدصورت ہوں مجھے خوبصورت بنا دو۔ یہ خوبصورت بنانا، سیاہ اور سفید بنانا، گورا اور کالا بنانا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ بہت حفاظ بیٹھے ہیں، اس میں ہمارے بہت شاگرد بھی بیٹھے ہیں، یہ پکڑ لیں گے، یہ پکڑنے بہت تیز ہوتے ہیں، تو ان کی طلبہ ہیں، طلبہ کے بیچ میں تقریر کرنا مولانا بہت بھاری بات ہوتی ہے، چونکہ یہ چھوڑتے نہیں جلدی، ہے نا۔ ماؤں کے شکم میں صورت بنانا یہ اللہ کی ذات ہے۔ کس کی؟
اللہ کی ذات ہے. کون بناتا ہے صورت؟ کون شکل دیتا؟ اللہ دیتا ہے. آقا کی بارگاہ میں جب حبشی غلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بدصورت ہوں مجھے خوبصورت بنا دو، میں سیاہ ہوں مجھے سفید بنا دو، میں کالا ہوں مجھے گورا کر دو، تو آقا نے یہ نہ فرمایا اے حبشی تو نے یہ کیا مانگ لیا، یہ تو مصطفیٰ کی ذات ہے. کالے کو گورا بنانا، سیاہ کو سفید کرنا، صورت بنانا یہ میری ذات نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے. نبی نے نہ فرمایا بلکہ مصطفیٰ نے دست نبوت حبشی غلام کے چہرے پر پھیر دیا. دست نبوت کا پھرنا تھا. حبشی غلام کا چہرہ 14ویں چاند کے مانند روشن اور چمکدار ہو گیا. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہاں یہ صفت اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اپنی صفتوں کو، اپنی صفت کو اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہے. مصطفیٰ تم جسے جو چاہو عطا کر دو. نبی نے دست نبوت پھیر دیا، حبشی غلام بدل گیا، کالا سے گورا ہو گیا، سیاہ سے سفید ہو گیا، بدصورت سے خوبصورت بن گیا. اب خاموش پھر کھڑا، خاموش کھڑا ہے. آقا فرماتے حبشی غلام جا. حبشی غلام بارگاہ مصطفیٰ سے چلنے سے پہلے سر کو نبی کے قدموں میں رکھ دیا. سر نبی کے قدموں میں رکھ دیا. یا رسول اللہ جب سب عطا ہو گیا ہے تو اپنا دامن بھی عطا کر دو. نبی نے فرمایا تو پھر پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حبشی غلام نے نبی کا کلمہ پڑھا اور نبی کا وفادار غلام ہو گیا، سچا عاشق. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہیں پر بس نہیں ہے، مختصر سی بات ہے، گھبرائیے گا مت. تھوڑی سی بات میں اسی روایت کو پوری کر لیتا ہوں. عزیزان ملت، اب وہ حبشی غلام چلا اپنی سواری لے کے. کہاں چلا؟ حبش، جس کا وہ غلام تھا. جب اپنے اس مالک کے پاس پہنچا جس کا وہ غلام تھا، تو اپنے مالک کے پاس پہنچا، کھڑا ہے اور کہا دیکھو میں آپ کا غلام ہوں. کیا کہا؟ دیکھو میں آپ کا غلام ہوں. اتنا کہا تو اس کے مالک نے پہچاننے سے انکار کر دیا. مالک نے کہا نہیں، تو میرا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرا غلام ایسا نہ تھا، میرا غلام تو کالا کلوٹا تھا، میرا غلام تو بدصورت تھا، تو خوبصورت ہے، حسن و جمال والا ہے، تیرا چہرہ تو چمکدار اور روشن ہے، میرا غلام کالا کلوٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پہچانتے. اچھا نہیں پہچانتے تو کوئی بات نہیں، دیکھو میں جو سواری لے کے گیا تھا اس سواری کو پہچانو. میں جو سواری لے کے گیا تھا اس سواری کو پہچانو. جو مشکیزہ لے کے گیا تھا اس مشکیزے کو پہچانو، وہ تمہارا ہے یا نہیں ہے. جب مشکیزے کی طرف دیکھا، سواری کی طرف دیکھا، تو اس حبشی نے کہا ہاں یہ تو میرا ہی ہے لیکن تو میرا نہیں ہے. کہا ہاں یہی بتانا چاہتا ہوں، جب گیا تھا تو تیرا تھا، تیرا غلام ہو کے گیا تھا، لوٹا ہوں تو مدینے والے آقا کا غلام ہو کے لوٹا. اور جو چہرہ دیکھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غلامی بدل گئی ہے تو چہرے کا رنگ بھی بدل گیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. غلامی بدل جائے تو چہرے کا رنگ و روپ بدل جائے. اور مسلمانوں تم بھی نبی کے سچے وفادار غلام ہو جاؤ. زمانے میں افضل و اعلیٰ تم ہی رہے ہو. ہاں مسلمان کی وہ ذات ہے کہ اللہ نے اسے ہمیشہ کامیاب رکھا ہے اور سب سے عزت و پاور والا رہا ہے. آج بھی اس کی غلامی صحیح معنوں میں ہو جائے تو آج بھی سب سے اچھا اور سب سے کامیاب انسان مسلمان
سبحان اللہ سبحان اللہ کی سب سے سبحان اللہ عظیم دولت جو ہے ایمان کی ہے، اور وہ مسلمانوں کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا نبی کے قدموں میں آؤ، عزت پاؤ گے، نبی کے در پہ آؤ، عزت پاؤ گے، نبی کی محبت سینے میں بٹھاؤ، عزت پاؤ گے، اللہ عزت عطا کرے گا، زمانے میں افضل ہو جاؤ گے، کل جب دنیا سے رخصت رہو گے تو قبر میں بھی کامیابی ملے گی، حشر میں بھی کامیابی ملے گی۔ اس حبشی غلام نے جب اپنے مالک سے اتنا کہا تو مالک نے کہا ہاں یہ تو میرے ہی ہے، مشکیزہ بھی میرا ہے، سواری بھی میری ہے۔ کہا پھر تم میرے نے کہا یہی بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کا تھا اب آپ کا نہیں ہے۔ سبحان اللہ کیا گیا تھا تو آپ کا ہو کر گیا تھا، لوٹا ہوں تو مدینے والے آقا کا غلام بن کے آیا ہوں۔ اور سنو غلامی بدل گئی ہے، اس لیے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا ہے، چہرے کا روپ سبحان اللہ بدل گیا ہے۔ اتنا سننا تھا تو اس کے مالک سے اللہ اکبر، اللہ جب جسے ہدایت دے دے اور اللہ جب جسے عطا فرما دے، سبحان اللہ۔ اس کے مالک نے سبحان اللہ۔ کہا تو پھر اب مجھے بھی لے چل اسی کی بارگاہ، مجھے بھی لے چل اس محبوب کی بارگاہ میں، اس نبی کی بارگاہ میں، اس جو ہے دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ میں، جس نے آپ کے چہرے کی رنگت بدل دی۔ سبحان اللہ اب یہ غلام اور مالک دونوں ساتھ چلنے لگے، غلام پیچھے ہونے لگا، چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ساتھ چلے نوکر کو لے کے تو نوکر آگے نہیں چلے گا، آپ کے لحاظ میں، آپ کے ادب میں وہ پیچھے چلے گا، آپ آگے چلے گا۔ ایسا ہونے لگا کہ وہ غلام پیچھے ہونے لگا، مالک کو آگے کرنے لگا، تو مالک نے کہا نہیں تو آگے چل۔ کیا کہا؟ تو آگے چل۔ کہا نہیں آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ کہا نہیں اب تو میرا غلام نہیں ہے، مدینے والے آقا کا غلام ہو گیا ہے، اور جو مدینے والے آقا کا غلام ہو جاتا ہے وہ زمانے کا امام ہو جاتا ہے، اور امام آگے ہوتا ہے نہ کہ پیچھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ۔ دونوں پہنچے بارگاہ مصطفیٰ میں، سبحان اللہ کیا دونوں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، اور جب دونوں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے تو اپنے مالک کو پیش کیا، آقا یہ ہے میرا مالک جو حبش کا تھا، یہ بھی آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہے۔ آقا صلی اللہ سبحان علیہ اللہ، وسلم نعرہ میں تکبیر، اس کے مالک نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، شاہکار ترنم قاری نسیم اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کی بارگاہ میں دونوں حاضر ہیں، سر نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ آقا نے فرمایا کیوں آیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں، آپ کا غلام بننے آیا ہوں، آپ کے دامن سے لگنے آیا۔ نبی نے اس کے مالک کو بھی کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام کر دیا، دامن سے وابستہ کر لیا۔ عزیزان ملت، جو نبی کی بارگاہ میں آیا اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی، جو نبی کی محبت کو اپنے سینے میں بٹھایا اللہ نے اس کو بلندی عطا فرمائی، اور جو نبی کی سچی محبت لے کر اپنے سینے میں دین مصطفیٰ کی بلندی کے لیے اٹھا وہ زمانے کا بادشاہ ہو گیا۔ ہاں دیکھنا ہے تو میرے تاج الشریعہ کو دیکھو، نبی کی غلامی لے کے اٹھے ہیں تو صرف ہندوستان نہیں بلکہ آل وقت نے زمانے میں تاج الشریعہ کے نام سے مفتی اختر رضا ازہری کو پہچان لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ لہٰذا اے لوگوں، ہر دور میں اگر عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں سے ملی ہے۔ بے شک آج تو حالات یہ ہو گئے ہیں جی، کہ علماء کے بیچ بیٹھنا لوگ مناسب نہیں سمجھتے، اپنے اماموں کے پاس نہیں بیٹھتے، ٹائم نہیں، اماموں کی بات نہیں سنتے بلکہ اپنی سنانا چاہتے ہیں اماموں کو۔ ہے کہ نہیں؟ میں کوئی خراب بات کر دیا؟ صحیح، نہیں، یہ حق، یہ حقیقت ہے۔
اپنے اماموں کے پاس نہیں بیٹھتے. اماموں کے پاس نہیں بیٹھو گے دین کیسے سیکھو گے؟ جب دین نہیں ہوگا تو تم کامیابی کیسے پاؤ گے؟ یا علماء آئے، یہاں ممبر لگا، مختصر سے لوگ گاؤں سے نکل کے آئے، اتنے اس گاؤں میں اتنے ہی لوگ ہوں گے، اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو بستر پر کھراٹے مار رہے ہوں گے. اگر منتری جی آ جاتے تو شاید وہ لوگ سب سے پہلے پہنچ جاتے. منتری جی آ جاتے تو لوگ سب سے پہلے پہنچ جاتے. میں کہتا ہوں نہ عزت منتری کے دروازے پر ہے، نہ عزت کسی حکمراں کے دروازے پر ہے. اگر مسلمانوں تمہاری عزت ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. آج بھی اپنے آپ کو اگر پہچان لو، قسم خدا کی، جس دن مسلمان اپنی حقیقت کو پہچان لے گا، یہ چلے گا تو نبی کی عظمتوں، نبی کی سنتوں کی اداؤں کو لے کر چلے گا. جب اٹھو تو نبی کی اداؤں کو، نبی کی سنتوں کو اپنے ساتھ، اداؤں کو اپنے ساتھ لے کے اٹھو. جب کھاؤ تو مصطفیٰ جان رحمت کے کھانے کے مطابق کھاؤ، آپ کے فرمان کے مطابق کھاؤ. مسلمانوں کا چلنا ہوگا تو اس کا چلنا بولے نبی نبی، اس کا اٹھنا بولے نبی نبی، اس کا بیٹھنا بولے نبی نبی، اس کا سونا بولے نبی نبی، اس کا جاگنا بولے نبی نبی، اس کی رفتار بولے نبی نبی، اس کی گفتار بولے نبی نبی، اس کے اعمال بولے نبی نبی، اس کے افعال بولے نبی نبی، اس کے اقوال بولے نبی نبی. لیکن کیا ہے آج کون بولتا ہے نبی؟ کون بولتا؟ بچہ پیدا ہوا، اسے پینٹ کس نے پہنایا تھا؟ فرشتوں نے آ کے پہنایا تھا؟ معاذ اللہ. ماں خرید کر باپ لایا تھا، پہنایا ماں تھا. کاش اسے پیجامہ پہنایا ہوتا. ہے کہ نہیں؟ سچی ہے بات، اپنا لینا. بچیاں پیدا ہو، جنس کون دیتا ہے اپنی بچیوں کو؟ ٹاپ خرید کر کون دیتا ہے اپنی بچیوں کو؟ یہ معاشرے میں برائیاں کیسے پھیل رہی ہیں؟ ماں باپ اس کے ذمہ دار. اے لوگوں، نبی کے قدموں میں آؤ. عزت مصطفیٰ کے قدموں سے ملے گی، ثروت مصطفیٰ کے قدموں سے ملے گی، دولت مصطفیٰ کے قدموں سے ملے گی. جب اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ تو بھی اس میں یہ دیکھو کہ فرمان مصطفیٰ کے مطابق لقمہ ہے یا غلط ہے. کپڑے دو اپنے آپ کو. آج تو لوگوں کو سر پہ ٹوپیاں لگانی بھی شرم آتی ہے. اللہ اکبر، سر پہ ٹوپیاں لگانی شرم آتی ہے. اور یہی نوجوان بمبئی چلا جاتا. میری گفتگو ختم ہو گئی ہے، بس مختصر میں 2-1 منٹ کے لیے آپ کے سامنے ہوں. یہی نوجوان بمبئی چلا جاتا حضرت، تو ادھر سے جب تک یہ اتنی رقم نہیں کما لیتا کہ ہاتھ میں اس کے کڑا ہو جائے، بڑے بڑے کڑے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ میں کڑا، گلے میں زنجیر، کان میں بالی، رہ گیا ناک. میں تو کہتا ہوں ناک بھی چھدا کے نتنی پہنایا کر، اور ایک دوپٹہ بھی خرید لایا کر. اور اگر یہ بھی نہ کر پایا تو لال دھاگا لے آیا اور کلائی میں لپیٹ لیا. اور کسی نے مولانا اسرار نے پوچھ لیا یہ کیا ہے، تو کہا یہ اجمیر شریف کا دھاگا ہے. اجی نبی کی شریعت میں جو حرام ہے وہ اجمیر کا ہو تو حرام ہے، مدینے کا ہو تو ہے کہ نہیں؟ ماں نے دیکھا، باپ نے دیکھا، بھائی نے دیکھا، کڑا ہے گلے میں، دھاگا ہے کلائی میں. کسی نے منع کیا بیٹا یہ تیرا شعار نہیں ہے، یہ غیروں کا شعار ہے. مسلمانوں کا شعار یہ ہے کہ کلائی خالی ہو، بہت زیادہ تو ایک انگوٹھی ہو، کلائی میں گھڑی ہو تیرے لیے جو جائز ہے. عزیزان ملت، جب شروع سے ابتدا ہی سے اپنے بچوں کو آپ یہ تربیت دیں گے، یہ تعلیم دیں گے تو آپ بھی کامیاب ہوں گے، آپ کا بیٹا بھی کامیاب ہوگا. آج افسوس کفے افسوس، ہر طرف ہم ناکام نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے بھول ہو رہی ہے. نہ ہمارا لباس اسلامی لباس سے مشابہ ہے، نہ ہمارے اعمال اسلامی اعمال کے مطابق ہیں. آج ہماری مسجدیں خالی رہا کرتی ہیں، چوراہے بھرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چوراہے بھرے ہوتے ہیں، مسجدیں خالی ہوتی ہیں. اور مسلمانوں کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ جب مسجدوں سے اذان کی آواز کی صدائیں ہو تو مسلمان جہاں ہو وہیں سے اٹھ جائے، اور اٹھ کر کہنے والا یہ کہے گا یہ دیکھو نبی کا سچا غلام ہے. اس لیے کہ اذان کی آواز سنتے ہی اٹھ کر مسجد کی طرف جا رہا ہے. جب تو اس طرح اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں جھکا کر نبی کا وفادار غلام بن جائے گا، انشاءاللہ عزت تیرے قدموں میں آ جائے گا.
دولت و ثروت تیرے قدموں میں آ جائے گی۔ اس لیے کہ ایمان و عقیدہ سب کا یہی ہے کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، دینے والے مصطفیٰ ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کریں۔ میرا وقت تمام ہوا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا۔ رہا گلاب تو گلشن پھر کھلیں گے، رہی زندگی سلامت تو وسیم رضا قادری پھر ملیں گے۔